کیا کیا رونا رویا جائے، ارشاد بھٹی 6 ستمبر 2019۔ کیا کیا رونا رویا جائے، بیوروکریسی سیٹھوں کی ملی بھگت تو چند چڑھا ہی چکی تھی۔ یہ تو بھلا ہو عمران خان کا، جنہوں نے ٹیکس خور تاجروں کو 50% ٹیکس معافی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ وزیر اعظم کا اچھا فیصلہ، مگر سوال یہ، اسد عمر نے 54 کمپنیوں کو 300 ارب معافی کے 9 نکاتی صدارتی آرڈیننس کی بنیاد کیوں رکھی؟ وفاقی کابینہ نے منظوری کیسے دے دی؟ صدر عارف علوی نے صدارتی آرڈیننس جاری کیسے کر دیا؟ یہ معاملہ پارلیمنٹ کیوں نہ لے جایا گیا؟ وزارت قانون، پلاننگ ڈویژن سمیت متعلقہ اداروں سے اس پر کیوں رائے نہ لی گئی؟ عمران خان اس سارے عمل سے بے خبر کیسے رہے؟ کیا اسد عمر، عارف علوی، کابینہ ارکان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیکس خور جنہوں نے عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے پیسے حکومتی خزانے میں جمع نہیں کروائے، انہیں 300 ارب کی معافی تو ظلم ڈاکہ، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں؟ وہ عمران خان جو ایسے فیصلوں پر لیگیوں پپلیوں سے کہا کرتے تھے، اوئے شرم کرو، یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ سوال یہ بھی، یہ ہمارا کیسا نظام انصاف کہ حکومت ٹیکس لگائے، کمپنیاں عوام سے 741 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیں، 290 ارب حکومتی خزانے میں جمع کروا کر باقی 451 سے مکر جائیں، حکومت دباؤ ڈالے، یہ سب مگر مچھ صنعت کار عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے لیں، یعنی عدالتیں ٹیکس خور تاجروں کو یہ سہولت دے رہیں کہ آپ عوام سے وصول کردہ ٹیکس قومی خزانے میں جمع نہ کرائیں۔ حیرت حیرت حیرت، اندازہ کریں، سندھ ہائی کورٹ نے 209، اسلام آباد ہائی کورٹ 14، لاہور ہائی کورٹ 10، پشاور ہائی کورٹ 9، سپریم کورٹ نے 6 مگر مچھ صنعت کاروں کو اسٹے آرڈر دیے۔ سوال یہ بھی، ندیم بابر، رزاق داؤد کو اس ڈاکے پر فارغ نہیں کر دینا چاہیے؟ سوال یہ بھی، یہ کیسے غلاموں کا ملک؟ ایک دن عمر ایوب، ندیم بابر پریس کانفرنس کر کے پیسے معافی مطلب صدارتی آرڈیننس کی فضیلتیں بیان فرما رہے تھے، اگلے دن حفیظ شیخ کی سربراہی میں یہی سب لوگ صدارتی آرڈیننس واپس لینے کے فیصلے کی برکات پر روشنیاں ڈال رہے تھے۔ سوال یہ بھی، خزانہ، صحت، تجارت، انڈسٹری، پیٹرولیم، اطلاعات جیسی اہم وزارتیں مشیروں کے رحم و کرم پر، آخر کب تک یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سوال یہ بھی کہ اب حکومت بیوروکریسی با اختیار سیٹھوں اور مہربان نظام انصاف کے چنگل سے 451 ارب نکلوا پائے گی؟ کیا کیا رونا رویا جائے، ذہنی مریض صلاح الدین پولیس حراست میں مر گیا یا مار دیا گیا۔ سانحہ ساہیوال کے بعد ایک اور کارنامہ، دکھ یہ سال گزر گیا، اصلاحات ہوئی نہ پنجاب پولیس سے گلو بٹ نکالے جا سکے۔ دکھ یہ بھی، ایک بینک کے ATM مشین کا ایک کارڈ چرانے والا ذہنی مریض صلاح الدین یوں مرا، لیکن وہ جو پاکستان کے ہر محکمے، ہر بینک، ہر شعبے کو لوٹ گئے، ملکی خزانہ ہی ڈکار گئے، جنہوں نے پوری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا، وہ سب ڈاکو، گاڈ فادر 7 سٹار جیلوں، حوالاتوں میں موجیں، یہ مدینہ کی ریاست، یہ نیا پاکستان۔ کیا کیا رونا رویا جائے، جسٹس فائز عیسیٰ معاملہ عجب موڑ پر، کہا جائے صدر عارف علوی کا ریفرنس غلط، ریفرنس میڈیا کو لیک بھی وہیں سے ہوا، کہا جائے سب کچھ عمران خان کروا رہے، کہا جائے چیف جسٹس کھوسا جانبدار، سپریم جوڈیشل کونسل جانبدار، سپریم جوڈیشل کونسل سیکرٹری جانبدار، اٹارنی جنرل جانبدار، کہا جائے ایجنسیاں بیوی بچوں کی مانیٹرنگ کر رہیں، کہا جائے انکم ٹیکس کا نوٹس غلط، FIA، FBR، نادرا، پاسپورٹ آفس دفتروں میں خاندان کا خفیہ ڈیٹا دیکھا گیا، میڈیا میں کردار کشی ہوئی، مطلب سب کے سب غلط، صحیح صرف وہ رہے نام اللہ کا۔ کیا کیا رونا رویا جائے، 3 ججز کا تبدیل ہوئے، 3 ججز کیا تبدیل ہوئے، ایسی سازشی تھیوریاں خدا کی پناہ، کئی ارسطو گلے پھاڑ پھاڑ یہی بتاتے رہے، تبدیلی واٹس ایپ کے ذریعے ہوئی، ججز کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے تبدیل کیا گیا، گو کہ تردید ہو چکی کہ واٹس ایپ میسج نہیں بھیجا گیا، لیکن یہ مان بھی لیا جائے کہ ججز کو تبدیلی لیٹر واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا تو کیا حرج؟ سپریم کورٹ میں الیکٹرانک مطلب آن لائن کیسوں کی سماعت ہو رہی، ہائی کورٹس کمپیوٹرائزڈ ہو رہی، ہم سب عام زندگیوں میں ہر وقت واٹس ایپ میسیجز بھیج، واٹس ایپ کالیں کر رہے، مگر عدالتوں میں واٹس ایپ کال، واٹس ایپ میسیج سازش ہو جائے کیوں؟ باقی ججز تبدیلی، خلاصہ یہ، تبدیل ہونے والوں میں نعیم ارشد مشتاق الہی احتساب عدالتوں، مسعود ارشد انسداد منشیات عدالت کے جج، پہلے بات احتساب عدالت ججوں کی، نعیم ارشد مشتاق الہی، امیر محمد خان، 3 ججوں کو وزارت قانون 27 مئی 2019 کو لاہور احتساب عدالتوں کا جج لگائے، 18 جون 2019 کو لاہور ہائی کورٹ انہیں نوٹیفائی کر دے، 6 دن بعد
24 जून को वफाकी वजारत कानून लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखे, मुश्ताक इलाही जानिबदार जज, इन्हें हटा दिया जाए। 6 जुलाई मरियम नवाज जज अरशद मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। लाहौर हाई कोर्ट एहतसाब अदालत जजों की स्क्रूटनी शुरू करे। नईम अरशद के हवाले से मुबैना तौर पर बहुत कुछ सामने आए। इसी दौरान 11 जुलाई वजारत इंसाफ व कानून अपने ख़त में राना सना के जज मसूद अरशद की जानिबदारी, दयानतदारी पर सवालात उठाकर लाहौर हाई कोर्ट से कहे इन्हें भी तब्दील कर दें। 23 अगस्त 2019 को लाहौर हाई कोर्ट का वजारत कानून को ख़त, नईम अरशद, मुश्ताक इलाही, मसूद अरशद तीनों जजेस तब्दील। जुमा 23 अगस्त ये ख़त वजारत कानून को मिले। हफ्ता इतवार छुट्टी। सोमवार 26 अगस्त को वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करे। मंगल छोड़कर बुध को जजेस को आगाह कर दिया जाए। अब पता नहीं कि इस सारे अमल में साजिश कहाँ। हाँ, ये हैरानी ज़रूर, हमारा स्क्रूटनी इंटेलिजेंस निज़ाम इतना नाकारा क्यों कि जज अरशद मलिक की 2005 में गैर इखलाकी वीडियो बने, वो जजी करते रहें, किसी हुकूमत को पता ही ना चले। 2018 में इनकी मज़ीद वीडियोस बने, वो मदीना में हसन नवाज से मिलें, वो जाती अमरा जाकर नवाज शरीफ से भी मिल लें, मगर किसी हुकूमती रियासती इदारे को कानो कान खबर ना हो। इसी तरह इन 3 जजेस के हवाले से जो सुनाया जा रहा, जो बताया जा रहा, जो जानिबदारियाँ, बेईमानियाँ, जो राब्ते जो हो चुका, ये सब तब क्यों पता ना चला जब इन्हें जज लगाया जा रहा था। बाकी जो कुछ अभी तक पता चल चुका, अगर ये सच यही बता दिया जाए तो यकीन जानिए साजिशी थ्योरियाँ घड़ने वालों को ठंड पड़ जाए।